بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ صحابہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے اور ان کے بچے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسے ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان لانا نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اس قوم کی تعداد 1 لاکھ یقیناً تھی۔ اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ اندازی میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ فرما لیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کی تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بڑی کشتی میں پہنچے اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرعہ اندازی میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہڈی توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ اس آیت مبارکہ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے 2 مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے
جنہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فنبذناہ، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا، بالعراء، بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، وہو سقیم، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس سے اپنے گناہوں کی توبہ بخشش طلب کرنا ہر قسم کے مصائب سے نجات کی کنجی ہے۔ لہٰذا ہر تکلیف، دکھ، پریشانی اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا اور اسی سے التجا کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقہ دعوت چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت جبکہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کی تہہ اور رات کی تاریکی میں مبتلا مصیبت تھے، آپ نے اپنے پروردگار کو ان الفاظ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی گریہ ہزاری کو قبول فرما کر نجات کا بندوبست فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کو حسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ زاری کی اور اپنے رب سے نہایت عجز و انکسار کا اظہار کیا۔ اس پر ارحم الراحمین نے بھی ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔